बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा कुछ सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनर मामलात जो है वो उस पर डिस्टर्बेंसेस सामने आ रही हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के भी सामने आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान के भी जो है वो आपसी मसाइल के सामने आ रहे हैं। अब इस पे थोड़ा सा जिक्र जो है वो पिछले 2 रोज के हवाले से करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस और सीएम केपी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी हाउस से लाहौर पहुंचते हैं और बिना किसी दुश्वारी बिना किसी रुकावट के वो लाहौर पहुंच जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अडियाला जेल तक रसाई जो है वो भी मुमकिन नहीं हो पाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन की या अहदेदार की। वकला को भी इवन जो है वो मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब और केपी पार्लियामेंटेरियन जो है वो लाहौर में पहुंचते हैं और बिना किसी दुश्वारी और रुकावट के पहुंच जाते हैं और वहां पे एक तकरीब रखी जाती है। तकरीब जो है वो साबिक सेनेटर जो है वो मिर्जा अफरीदी साहब उनके यहाँ उनकी मेजबानी में रखी जाती है। जबकि याद दहानी के लिए बताता चलूं कि मिर्जा अफरीदी जो है उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी कर दी थी और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब उनकी गिरफ्तारी होती है उस वक्त वो फॉरेन में मौजूद थे और वहां पे उनकी जो है वो घूमने फिरने की तस्वीर सामने आती हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। अब वहां पे मेजबानी होती है और वहां पे चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहबा को इनवाइट नहीं किया जाता, मदो नहीं किया जाता। इस हवाले से जो है वो शेख वकास अकरम साहब जो है उनकी वॉइस नोट्स जो हैं वो सामने आते हैं, मंसरियाम पर आते हैं, जो आलिया हमजा साहबा जो है वो उसमें अपने एक ग्रुप में शेयर करती है। अब उस वॉइस नोट में आलिया हमजा साहबा को यह कन्वे किया जाता है कि ये मीटिंग जो है ये पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग है, इसमें जो है वो मेंबरान ही सिर्फ पार्लियामेंटेरियन मेंबरान ही सिर्फ शिरकत करेंगे। जबकि दूसरी जानिब रायविंड रोड पर ये एक फार्म हाउस पर मीटिंग होती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई परचम नजर आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई बैनर नजर आता है, इमरान खान के कोई भी तस्वीर वहां पे मौजूद नहीं होती है। वो इस तरह से मालूम होता है जिस तरह किसी आजाद अरकान की मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं 5 अगस्त की जो है वो तहरीक के हवाले से कॉल दी गई थी और उसको 90 दिन के हवाले से टर्न कर दिया जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब अनाउंस करते हैं। उससे अगले रोज जो है वो मिर्जा अफरीदी साहब की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहां पे मैं भी वहां पे मौजूद था और उस पर सवालात किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के अली अमीन गंडापुर साहब से और वही उसी तरीके से रीत रिवाज के मुताबिक जवाबात सामने आते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब के हमरा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब मौजूद होते हैं, मलिक अहमद खान बिचर साहब मौजूद होते हैं और सरदार लतीफ खोसा साहब वहां पे मौजूद होते हैं। और लतीफ खोसा साहब जो है वो किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करते हैं, मलिक अहमद खान बिचर जो है वो गुफ्तगू करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब गुफ्तगू करते हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के हवाले से सवाल किया जाता है तो उस हवाले से उनका जवाब ये सामने आता है कि उनको भी कोऑर्डिनेट किया गया, कॉन्टेक्ट किया गया, लेकिन वो 2 रोज के मसरूफियत में थी। जबकि उसके बाद आलिया हमजा साहबा का ट्वीट सामने आता है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहां पे मसरूफ थी और तहरीक 5 अगस्त की 90 दिन का ऐलान कर दिया गया। किसने ऐलान किया, ये 90 दिन कहां से आए, ये सवालात के जवाब जो हैं इनकी मुंतजिर हूं, अगर किसी को पता हो तो सामने रखे जाए। मैं अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल करता हूं कि माजी में हमने देखा हाल ही दिनों में किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो किसी कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत उस तरह से नहीं मिलती है और आपके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आप केपी हाउस से निकलते हैं, लाहौर पहुंचते हैं बिना किसी दुश्वारी के, बिना किसी रुकावट के, तो उस पर उनका जवाब सामने आता है अली अमीन गंडापुर साहब का कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, लाहौर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा उनका जवाब मिर्जा अफरीदी साहब के हवाले पे मुझे ये आता है कि उनका जवाब ये आता है कि आप अपने यहाँ हिम्मत करके जो है वो प्रोग्राम रखें, मैं वहां पे आ जाऊंगा।
تو اس پہ میں تو نہ کوئی سیاسی جماعت کا رکن ہوں، نہ کوئی عہدیدار ہوں، میں ایک صحافی ہوں، اپنے منصب کے اکارڈنگ عوامی رائے کے اہم مطابق میں سوالات کر سکتا ہوں. یہ ذرا شارٹ سنیے، ملاحظہ فرمائیے علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا اور میرے سوالات کیا تھے. ہاؤس سے آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں. ایک یہ چیز کہ کس طریقے سے، دوسرا یہ چیز نہیں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ چیز مرزا افریدی صاحب کے ہاں ہی کیوں، جو مذمتی بیان جاری کر چکے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. نہیں تو وہ دوبارہ سے ایکسیپٹنس ہے سر، دوبارہ سے ایکسیپٹنس ہے دوبارہ سے سر کمپلیٹ کرنے دیں. لیٹس کمپلیٹ دی کوسچن سر. دوبارہ سے ایکسیپٹنس ہے 9 مئی کے جتنے بھی لوگ مذمت کر چکے ہیں. تو اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو 9 مئی کی مذمت کر چکے، پارٹی سے علیحدگی اختیار کر چکے، کیا ان کی ایکسیپٹنس، کیا ان کی قبولیت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، جس کا جواب جو ہے وہ نہیں ملتا. مقیم احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. مقیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. سر کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ آپسی لڑائیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس کی جا رہی ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے آپ کا نقطہ نظر اس پہ لینا چاہوں گا. بہت شکریہ حمزہ بھائی کہ جس مخصوص ایونٹ کی طرف اور جس سوال جواب کے سیشن کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی گروپ بندی کا شکار ہے اور انہیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور اگر حقیقت پسندی سے دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں عمران خان، وہ جیل میں ہیں، کمیونیکیشن ہو نہیں پا رہا، اور جو بھی ان سے مل کے آتا ہے وہ باہر آ کے اپنی غزل سنا کے گھر چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں انہوں نے کسی کے بھی بیان کی تردید کر دی ہو، یا انہوں نے کہا ہو کہ میرے بیان کو تروڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں ایک اور کنٹروورسی چل رہی ہے کہ خاتون کارکن ہیں کے پی کے سے، جن کو مشرف بی بی کی ترجمانی کے فرائض بھی انجام دینے پڑ گئے تھے. مشال یوسف زئی ان کا نام ہے. ان کے حوالے سے کئی کنٹروورسیز ہیں کہ وہ عدالت میں بھی پیش ہو گئی تھی، وکالت کا شاید ان کا لائسنس منسوخ ہوا تھا. اب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ عمران خان نے ثانیہ نشتر کی جو نشست خالی ہوئی ہے سینیٹ میں، اس کے لیے مجھے نامزد کیا ہے. بیرسٹر گوہر کے مطابق ایسی انہوں نے کوئی انسٹرکشن نہیں دی، اور بھی کسی پارٹی رہنما کو یہ علم نہیں ہے. لیکن عاطف خان اور ان کا گروپ وہ چونکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ گروپ علی امین گنڈاپور کی مخالفت کر رہا ہے. تو ایک عجیب قسم کی صورتحال کا سامنا ہے جہاں پہ اصل صورتحال واضح نہیں ہو رہی ہے، کنٹروورسی کے اوپر کنٹروورسی ہو رہی ہے. پھر علی امین گنڈاپور کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور ان پارٹی کے ساتھ ان کے یہاں یہ ایک پرابلم چل رہا ہے کہ ہر آدمی کو وہ کمپرومائز کہہ دیتے ہیں، ہر آدمی کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ بگڑ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، اور کوئی آدمی کسی کے اوپر اعتبار کر کے راضی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ بے شمار کیسز ہے، مطلب بیرسٹر گوہر پہ بھی الزام لگ گئے، سلمان اکرم راجہ کے اوپر بھی الزام لگے، شیر افضل مروت نے تھوڑی سی مقبولیت حاصل کی یا وائرل ہوئے تو ان پر بھی الزامات لگ گئے. مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب مخمصے کا شکار ہے جن کی جماعت. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پہ یقین کریں اور کون جو ہے ہمارے ساتھ مخلص ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر شک کرنا گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے واضح طور پر کہ ہم جو ہے سیاست چھوڑ دیں گے اگر 90 دن کے اندر بانی پی ٹی آئی کے ہائی ممکن نہ ہو سکے؟ دیکھیں وہ ایک سیاسی کارکن ہے، وہ کوئی کسی کمانڈو دستے کے سربراہ تو ہے نہیں. سیاستدان جو ہے وہ مجمع کا خون گرم رکھنے کے لیے، ورکرز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اپنا امپریشن میک کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں. تو اس کو ہر چیز کو آپ نے حرف آخر سمجھ لیا تو پھر تو اینڈ ہو جائے گا. یہ بڑا مشکل ہے. اٹس اے ویری چیلنجنگ سچویشن فار پاکستان تحریک انصاف کہ وہ کیسے اپنا دامن بھی بچائیں
اپنے ورکرز کو بھی انٹیکٹ رکھیں, ان کا مورائل بھی بلند رکھیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی نہیں بن رہی, حکومت کے ساتھ نہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, نہ بات چیت ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے, کبھی اعتبار کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. اس پہ تو وہ پی ٹی آئی کا رہنما بہتر روشنی ڈالیں گے کہ مطلب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, وہ کس پہ یقین رکھتے ہیں, وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں. مقیم صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. نقوی صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. سر, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی آپسی لڑائیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی حد تک سامنے آ گئی ہیں, تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور علیمین گناپور صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, لاہور پہنچتے ہیں, کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, جبکہ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جانے تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتی. جی, میں تو اس کو بڑی اچھی میڈیا اسٹریٹجی سمجھتا ہوں. کانسٹنٹلی ان دا نیوز ذکر صرف ہمارا ہی ہے, داستانوں میں داستان صرف ہماری ہے. کی پارٹیوں میں تو کوئی سارے جنرل کے چھڑکے لوگ ہیں, نہ ان میں آپس میں کوئی سیاست ہوتی ہے, ذہنی طور پہ سب غلام ہیں, نہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف بولتا ہے. جو انہوں نے کہہ دیا سٹ ڈاؤن تو وہ سٹ ڈاؤن, انہوں نے کہا اسٹینڈ اپ تو اسٹینڈ اپ, جیسے کہ وہ سب جنرل کے نیچے ہیں. ایک ہی تو جماعت جس کے اندر لوگوں میں کچھ تھوڑی بہت جمہوریت باقی رہ گئی, لوگ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اس پارٹی کی لیڈرز کی کچھ مجبوریاں ہیں, کوئی دفتر نہیں ہے, کہیں ملنے نہیں دیتے, جس دفتر کو کھولتے ہیں اس کا سارا ساز و سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں, کوئی نیا دفتر نہیں کھولنے دیتے. جس گھروں میں لوگ اپنے قائدین سے ملنے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کے گھروں کو آ کے توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی جمہوریت. اب جب ایسی جمہوریت کے اندر عمل کر رہی ہوگی کوئی جماعت, اس کے بیانات ٹی وی پہ نہیں آ سکتے, اس کے لیڈر سے اس کی لیڈرشپ ملاقات نہیں کر سکتی. ہر جمعرات کو خبر آج چلتی ہے کہ جی 5 لوگ 6 لوگ گئے تھے, ان کو ملنے نہیں دیا. کبھی ایک آدھ کو ملنے دیا جو کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے کوئی خصوصی مراسم کہیں نہ کہیں ہے, کہ پورے 5-6 جس میں مقیم صاحب کہہ رہے تھے چارج لگ جاتا ہے, تو ورکرز کی نظر میں فوراً چارج لگ جاتا ہے اس آدمی کے. پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کو کیوں ملنے دیا, اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے, اس نے کون سا, کس نے کہا ان سے ہاتھ ملا لیا جو اس کو ملنے دے رہے. یہ تو زمینی حقائق ہیں کہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے, ساری داستانوں کے پیچھے اصلی داستان کچھ اور ہے. ابھی دیکھیے, ہر آدمی دو قسم کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, جی جی, کمیٹڈ اینڈ ایکسپلائٹڈ اینڈ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دا سچویشن. دیکھیں پارٹی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو بھی ہے, اگر فیصلے صحیح نہیں ہو تو لیڈر سے جا کے شکایت کی جا سکتی ہے, لیکن میڈیا پہ نہیں کیا جا سکتا. جو حضرات میڈیا پہ آ کے اپنی شکایت لاتے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, چاہے وہ شاہد یوسف رہی ہو چاہے وہ عالیہ حمزہ ہو. پارٹی کے اندر فورم موجود ہے, پارٹی کے اندر سارے لوگ کسی ایک گروپ سے تعلق نہیں رکھتے, مختلف گروپ. اگر ہمیں کچھ بھی کرنا ہوگا تو ہم اپنی پارٹی کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. نقوی صاحب, جس طریقے سے آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے, مقیم صاحب بھی کر رہے تھے, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک دفتر کی اوپننگ ہوتی ہے تو سارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں, ایک ہلکی سی کارنر میٹنگ کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہاں پہ چھاپا پڑ جاتا ہے, وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے, اس کارکن کو, اس عہدیدار کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہی سوال کل کی پریس کانفرنس میں میں نے مکلم خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمین گناپور صاحب سے کیے, تو ان کے کیا جوابات تھے, ذرا یہ تھوڑا سا ایک شارٹ سن لیجئے, پھر اس کے بعد آپ کا نقطہ نظر اس پہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سوالات میں ایسا کیا تھا جو مجھے اس طرح کے جوابات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. یہ ان کی ثوابدیدی ہے, میں منصب کے مطابق میں نے عوامی رائے کو سامنے رکھا, ان کی ثوابدیدی کے مطابق انہوں نے جواب دیا. میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا سوال کرنے کا. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. کے پی ہاؤس سے آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں, ایک یہ چیز کہ کس طریقے سے
दूसरा ये चीज नहीं, आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, दूसरा ये चीज मिर्जा अफरीदी साहब के यहाँ ही क्यों, जो मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं 9 मई के हवाले से। नहीं तो वो दोबारा से एक्सेप्टेंस है सर, दोबारा से एक्सेप्टेंस है दोबारा से सर कंप्लीट करने दें। लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन सर। दोबारा से एक्सेप्टेंस है 9 मई के जितने भी लोग मजम्मत कर चुके हैं। जी नकवी साहब, क्या समझते हैं कि ये इन सवालात में ऐसा क्या था कि मुझे तो आपका जवाब तो सुनने में, सवाल तो सुनने में आया, उनका जवाब इतने शोर में मुझे सही मानों में समझ में नहीं आया था। जवाब ये था लाहौर पहुंचने के हवाले से कि क्या लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं। ये पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया। दूसरे सवाल का जवाब उनका ये था कि आप अपने घर पे तकरीब रखें, मुझे मदऊ करें, मैं वहां पे आ जाऊंगा, आप हिम्मत करें। तो इस पे एक सहाफी जो है वो किस तरीके से एक सियासी जमात का प्रोग्राम सजा सकता है सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था और आपको वेलकम करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हमने बुलाया था आपको इज्जत और तकरीम के साथ आपकी बात भी सुनना हमारे फराइज में से है। हमने आपको कोई पर्सोना नॉन ग्रेटा नहीं डिक्लेयर किया हुआ, हमने का नाम उन सहाफियों में नहीं डाला हुआ जिन्होंने वो खतरनाक इंटरव्यू लिए थे, जिसके बाद हमने कहा हम इनके प्रोग्रामों में नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आपके, जब आप मुझे दावत देते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो देखिए, आपके सवाल है, आपके सारे सवाल जायज होते हैं, इससे कि आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना। ये जो इजलास था ये मशावरती इजलास था पार्लियामेंटेरियंस के साथ, ठीक है, और ये फैसला हुआ था कि पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस की तादाद ज्यादा है ओवरऑल, तो इसलिए नेशनल असेंबली वाले और केपी के असेंबली वाले दोनों जो है वो लाहौर आए। लॉजिस्टिकल इशू था, अरेंजमेंट्स का जो था इंतजाम, वो अली मानी गंडापुर साहब ने कहा कि मैं सारी लॉजिस्टिक्स वगैरह अरेंज कर दूंगा, इससे कि पंजाब के एमपीएस तो सारे आए हुए थे लाहौर इजलास के लिए, जिनको आना था वो केपी के लोग आए हुए थे कि असेंबली के सेशन और सबको रखना। नेशनल असेंबली की जिम्मेदारी जो थी वो उमर अयूब साहब की थी और बैरिस्टर गौहर की थी, तो उस अरेंजमेंट के लिहाज से जो है ये लाहौर रखा गया। अब आपका सवाल ये है कि आफरीदी साहब की मुखालफत है या आफरीदी साहब का अप्रूवल है। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको खान साहब ने, जिन्होंने बयानात दिए और एकोमोडेट किए। आपकी याद दहानी के लिए ओन अब्बास भप्पी साहब का नाम ले देता हूँ एक, उन बड़ा जुल्म सितम हुआ, उनके दोनों वालिदैन बीमार थे और उनके जो है वो बयान दिया कि वो उनकी तीमारदारी कर सके और फिर आ चुके। इसी तरह अभी उस्मान डार साहब के बारे में खान साहब ने कहा कि इनको वापस लिया जाए। शीनी मजारी के लिए खान साहब कह चुके हैं, मलाइका के लिए कह चुके हैं कि भाई आएंगे तो लेंगे, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में हमें पता है जो खान साहब कहते हैं कि वक्त आने पे जितना इन्होंने जुल्म सितम सहा है और जिस तक ये खड़े रहे वो काबिल तहसीन बात है, काबिल तारीफ लोग हैं। आफरीदी साहब के ऊपर जो इल्जाम है वो पहले भी हमारी तरफ से नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके। जहां तक मुझे इल्म है जनवरी में जो खान साहब ने लिस्ट अप्रूव की थी और जो बैरिस्टर गौहर साहब को उन्होंने अप्रूव करके दी थी उसमें इनका नाम था, और अभी कल के दिन ये लिस्ट दोबारा खान साहब के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगी। जो एक नाम का अप्रूवल आया है वो है सानिया निश्तर की सीट के अगेंस्ट, और वो मैंने अनाउंस किया, वो अलीमा बहनों ने किया, अलीना खानम बोली और उन्होंने वो नाम दिया, शायद वो साजदा जुल्फिकार का था जो हमारी साहब का एमएनए भी रही।
اور وہی ایک سورس ہے ہمارے پاس. دیکھیں اور ہمارے پاس ایز اے پارٹی کوئی سورس نہیں ہے کہ جب ہم نے لیڈر کے سامنے نام رکھتے ہیں اور وہ جو چنتے ہیں تو وہ اگر انہیں نے غلط چنا ہوگا یا غلط بیانی سے کام لیا ہوگا تو وہ میں نے جواب دہ ہوں گی. اس لیے پارٹی کی لیڈرشپ کو جب ملنے دیں گے تو کمیونیکیشن کا چینل بحال ہو. نقوی صاحب یہ ایک سوال کا جواب آپ سامنے آ تسلی گیا. ہو گئی یا کوئی اور حالانکہ سوال ہے پاکستان اس سلسلے میں آپ کے پاس؟ سر پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹانچ سپورٹرز ہیں ان کے بہت زیادہ تحفظات مرزا افریدی صاحب اور خرم ذیشان صاحب کے نام ان دو ناموں میں آ رہے ہیں، کیونکہ خرم ذیشان صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ محنتی کارکن ہے اور ان کی جو جگہ پر ہے وہ افریدی صاحب کو رکھا جا رہا ہے. اس پہ آپ نے کہہ دیا. دوسرا یہ دیکھیں کہ اسلام آباد سے جو ہے وہ کے پی ہاؤس سے لاہور پہنچ جانا بنا دشواری کے، اس سوال کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، کیا موقف رکھیں گے اس پہ؟ میں دیکھیں دو تین چیزیں اس کے اندر سے آتی ہیں. ایک پریگمیٹک پولیٹیشین کے طور پہ آئی لک ایٹ اٹ ان اے ویلکمنگ وے کہ انہی نے اسٹیبلشمنٹ نے ایک لیوے دے دی کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر لیجئے، ہم راستہ نہیں روکتے، اور کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہوگی. اس والے معاملے میں سب کو نہ کانفیڈنس میں لینا چاہیے نہ لیا جا سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ سمجھدار لوگ جو ہے وہ ٹی لیوز کو کی بھی سے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ مستقبل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے ہم بھی اسی کی کاوشیں میں لگے ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت بہت سارے محاذ ایک ساتھ کھولنا نہیں چاہتی تھی. ابھی جو انہیں ریزرو سیٹ کا فیصلہ دیا ہے اس سے جو ان کی نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے، ان چاہ رہے کہ اس نیک نامی کے اندر اور اضافہ ہو جائے کہ 2 4 10 سینیٹرز کو یا ایم این ایز کو وہ تھپڑ تھپڑ مار دیں، جیل میں لے دیں، بند کر دیں. ابھی تو دیکھیں بکلاہٹ کا عالم یہ ہے کہ 2 بیٹوں نے کہا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں، تو بقول بلاول کے کانپے ٹانگ گئی. یہ ساری چیزوں کو یہ ساری سیاست ہے. اس کو آپ دیکھیے کہ ہماری تحریک انصاف کو یہ، اور میں مقیم صاحب کی خاص طور پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک سیاسی بات کا تعلق یہ ہے وہ خبر میں رہے. جب تک وہ خبر میں رہتی ہے اس کا ڈسکشن ہوتا رہتا ہے. جہاں یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بڑا انتشار ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ڈسکشن ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ بھی ڈسکشن ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. یہ بھی ڈسکشن ہوتا ہے کہ یہ ہائیبریڈ ریجیم اپنا ڈیلیور نہیں کر سک رہی. یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ غربت بڑھ گئی ہے، یہ حکومت حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. لوگ ہنستے بھی ہیں کہ ٹرمپ نے بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کی. تو یہ تو بڑا فائدہ مند بات ہے. رہنے دیجئے ہمیں خبروں میں یہ تھوڑی سی خوشی ہمارے ساتھ چلنے دیجئے. مقیم صاحب، نقوی صاحب نے تمام تر چیزیں جو ہیں، تمام تر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں، تمام تر چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا ان تمام تر چیزوں پہ؟ یار یہ بڑے خوبصورت بات کر دی فردوس بھائی نے کہ ہمارا ذکر تو ہو رہا ہے. اب ایک مصرع ہے، برا نہ منائیے گا فردوس بھائی، وہ ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بہت قسم ہے سر، آپ سے اتنے قصے میں شعر کی اور اس کی نہیں توقع کر رہا. اچھا سنیے، پھر اس سے بھی گھسا ہوا ایک پنجابی کا لطیفہ ہے جس کا حاصل غزل یہ ہے کہ وہ پہنا تیرا کی گیا ساڑی ٹور بن گئی. اب یہ ہے کہ آپ اسی پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے. آپ اصل بیان کر رہے ہیں کہ وہ وکٹ کی دھن طرف کون کھیل رہا ہے، ایک کون کمپرومائز ہے اور کس کی بات کو سچ مانے. اب وہ جو بھی مشاعرے میں آتا ہے وہ اپنی غزل سناتا ہے اور نکل لیتا ہے. نہ ورکر کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس غزل کا سورس کیا ہے، نہ پبلک کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کس پہ اعتبار کریں.
نہ ورکر انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ ہم اس سٹانس کے اوپر یا اس سچویشن میں کہاں کھڑے ہیں. میں کوئی معترض نہیں ہوں, لیکن ہم وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی سچویشن کہ بھائی I will explain to you. ایک صاحب تھے, انہوں نے 8 فروری کو مشاعرہ سجایا. صدر معاشرہ بھی کیا ہے, معاشرہ بن گئے, مشاعرہ نہیں. انہیں پوری امید تھے کہ جس شاعر کو میں چنوں گا اب وہی شاعرہ لوٹ کے جائے گا. وہاں آگے حبیب جالب صاحب, ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, پورا مشاعرہ لوٹ کے چلے گئے. اور وہ بیچارے ہاتھ ملتے رہے. پھر انہوں نے کہا یہ غزل نصاب سے نکال دی گئی, یہ غزل تھی نہیں, یہ نظم تھی. یہاں تو صرف غزل پڑھنے والوں کو اور بوٹ پالش کرنے والوں کو میں کہوں گا کہ ان کے شعر لکھے جائیں گے, باقی کو ڈسکوالیفائڈ ہو گیا. اب اگلا مشاعرہ کب ہونے والا ہے؟ بات یہ ہے, ایک عوامی مشاعرہ رکھا گیا, انہی نے کینن بھیجی, ٹیئر گیس مارے, انہی نے مشاعرہ سجنے ہی نہیں دیا. ہم نے کہا کہ بھائی اب ہم ایک شہر میں مشاعرہ نہیں رکھیں گے, اب ہم ہر گلی, ہر سڑک, ہر موقع کے اوپر کونے پہ کھڑے ہو کے عوامی شعرا جو ہے اپنی غزلیں سناتے رہیں گے. اب تم جس کو جو کرنا چاہو کر لو, اندازی تبدیل ہوگا. اب مشاعرے کی ضرورت نہیں ہے, ساری قوم کو شعر کہنے پہ لگا دیا ہم نے. آپ کو شعر اچھے لگے یا برے لگے, جو شعر ہیں وہ پورے عوام کو برے لگنے لگے. وہ کہتے ہیں ایسے شعر کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. ایک شعر تو بھاگ گیا, لندن بیٹھ گیا. دوسرے شعر نے اس کی کمر میں چھرا بھوکا تھا. شیرنی تیار ہو رہی ہے کہ اس شعر کو میں کیسے ہٹاؤں. اصل شکار تو شیرنی کرتی ہے, شعر کب کرتا ہے. اب دیکھیں یہ شیرنی کب شکار کر جاتی ہے اس شعر کو. ویسے بھی سنا ہے مراسم بڑے اچھے صحیح جگہوں پہ. اصل ببر شعر کا بھی کچھ چیزیں جو ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا نقطہ نظر ڈال دیجیے. یہ دیکھیں, بات یہ ہے, پاکستان سے محب وطن ہے پاک کی افواج, پوری فوج. سب سے زیادہ محبت رکھتے بھی ہیں, دعویٰ بھی کرتے ہیں اور جان بھی نشاور کرتے ہیں. اپنی جان نثار کرنا, گولیوں کا سامنا کرنا, چاہے وہ اندرون ملک کی ہو یا بیرون ملک کی ہو, کوئی آسان کام نہیں. وردی پہن کے سینہ سپر ہو کے ملک کی خاطر جو لڑ رہا ہے اس کو سلام. لیکن ہر کام فوج کا نہیں ہے. فوج کے اپنے کام ہے. فوج اکانومسٹ نہیں ہے, فوجی بینکر نہیں ہے, فوجی انڈسٹریز نہیں ہے. فوجی اگر ہر فیلڈ میں گھسنے کی کوشش کرے گا اور ڈومینیٹ کرے گا تو ملک کا وہی حال ہوگا جو آج ہوا ہوا. سر وائی پی ٹی آئی کالنگ دیم کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, پھر یہ پی ٹی آئی کیوں کہتی ہے, پھر ان چیزوں سے نکال دیا جائے نا. بڑی دیکھیں, میں نے آپ سے یہی کہا, why was Trump talking to the field marshal? Because he thinks so that Pakistan is run by the field marshal. He had his ISI chief was allowed to come with him. His handpicked home minister was allowed to come with him. And another gentleman, جس نے وہ کرپٹو کرنسی کی بات کر رہا ہے, وہ موجود تھا. یہی چار تھے نا, پاکستانی یا کوئی اور. کرپٹو کرنسی والے نے میٹنگ ارینج کی, اس نے کمیشن لے لی ہوگی. باقی جو کمپوزیشن ہے وہ دکھاتی ہے کہ ٹرمپ نے کتنی بڑی ڈیسیشن لی کہ یس آئی ول میٹ دیم بیکاز دے آر دا ریئل ڈیسیشن میکرز. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. جب ٹرمپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں بہت اچھا ہوا, پاکستان کی عزت افزائی ہو گئی, یہ ہو گئی, مثالیں قائم ہو گئی, دنیا میں آج تک
ट्रम्प किसी जर्नल के, आर्मी के जर्नल से नहीं मिला जो उसने इज्जत पाकिस्तानी फौज को दी, और खास तौर पे इस ऑपरेशन के बाद हम सब, हमारा सबका सर फख्र से बुलंद हुआ। सर टाइम चूंकि देखिए, कम है, आपके पास भी जब 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 42% लोग सतह गुर्बत के नीचे आ जाए तो मेरा नदामत से भी सर झुकता है। जब पर कैपिटा इनकम में इजाफा ना हो, जब मेरे फार्मर को गंदम की कीमत, वो कहता है कि मेरी कीमत लगाने की 3200 रुपए और उसको वो कीमत ना मिले, जब कॉटन 31% कम हो जाए, जब पाकिस्तान में वीट इंपोर्ट करने की बात हो, गंदम जो हमारी बुनियादी ग़िज़ा है, जब चीनी बरामद की जा रही हो दरामद के बजाय, तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। हमें किसी सूरत हाल अपनी डिफेंस के लिए, we will not be and we should not be a nation which imports food. We are an agriculture country. हमें नेक्स्ट फूड एक्सपोर्टर होना है। और जो हमारे देखिए, जापान जो है वो अपने फार्मर को इंटरनेशनल मार्केट से दुगनी कीमत देता है। इसके पता है कि अगर राइस बंद कर दी गई तो जापान के लोग भूखे मर जाएंगे, तो वो अपने मुल्क की राइस खुद उगाते हैं कि कभी भूख से न मारे। हमें भी कुछ फैसले करने, जिस तरह हमने एटम बम के लिए कमर पे पत्थर बांधा हुआ था, सारे पैसे खर्च करने देते थे, अब एटम बम आ गया, अब हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। अब आवाम की फलाह बहबूद पे पैसे खर्च होने चाहिए। सर लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि अब 5 अगस्त को फॉलो अप लेकर चला जाएगा या फिर 90 दिन को लेकर चला जाएगा? देखिए, दोनों चीजें जो हैं मुख्तलिफ हैं। 5 अगस्त इमरान खान साहब की कैद का 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये इस मुल्क के अदालती निजाम के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है। या सजा दे दो या छोड़ दो। आप यहां बेल दे दो, चलाते रहो केस। बेलेबल और अरेस्ट जो है उसमें खान साहब को नहीं छोड़ रहे। कोई एक भी जुर्म ऐसा नहीं है जिस पे बेल ना हो सके। इंसाफ तो नहीं हो रहा, तो इसका एहतजाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो 5 अगस्त है। वो 5 अगस्त को एहतजाज होगा, फिर तहरीक का सिलसिला जारी रहेगा। एक मिनट, एक सुनते जाइए। जो तहरीक है पाकिस्तान की असली आजादी के, वो जब उसके गोल्स अचीव हो जाएंगे उस वक्त खत्म होगी। वो 1 माह में हो जाए, 2 माह लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, साल भर लग जाए। ने टेम्परेचर बढ़ाते रहना है। ये कई दफा ऐसे मौके आएंगे कि हमें जो है पीछे हटना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ ऐसा होगा कि लगेगा जैसे 26 नवंबर का वाकया हुआ, भी बढ़ गई थी, दोबारा कॉल नहीं दी जा सकती थी। रमजान भी आ गया था, नहीं दी जा सकती थी। तो कुछ मौसमी हालात भी थे, कुछ जमीनी भी थे। इस पार्टी के 10,000 वर्कर्स इस्लामाबाद में हम बेल नहीं करा पा रहे थे। 6 महीने लगे 10,000 लोगों को रिहा कराने, 6 से 7 माह अभी भी थोड़े से बाकी थे। पूरे पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा कैदी हैं और केसेस हैं। ठीक है, बहुत नकवी साहब, टाइम चूंकि खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे, और सीनियर तज्ज़ियाकार मुकीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने तमाम तर सवालों के जवाबात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे हैं, और उन्होंने जो है वो वाज़ेह तौर पर इस पर यह चीज़ ऐड की है कि 5 अगस्त को जो है वो 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं बानी पीटीआई की कैद को, तो उस दिन प्रोटेस्ट किया जाएगा।
اور اس کے بعد یہ تحریک آزادی والی جو تحریک ہے یہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی جب تک وہ تمام آزادی کے گولز پورے نہیں ہو جاتے. اور اس میں ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ ہم بیک فٹ پہ جائیں گے, جس طریقے سے 26 نومبر والا معاملہ سامنے آیا, اور اس کے بعد پھر موسمی حالات, اور پھر رمضان آ گیا, اور زمینی حقائق بھی کچھ ایسے تھے کہ کال نہیں دی جا سکتی تھی. اسی طریقے سے اسی پرسپیکٹو سے فردر یہ تحریک کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا رہے گا, کبھی پیچھے جانا پڑے گا اور کبھی اس کو لیڈ کر کے آگے آنا پڑے گا. ناظرین, اس پہ مقیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہوئے یہ چیز واضح طور پر رکھی کہ جو سیاسی لڑائی, ان آپسی سیاسی لڑائی چل رہی ہے, وہ ڈیفینیٹلی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اور اس کو جب وہ میڈیا کی سامنے نظر آ جاتی ہیں چیزیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز رکھتی ہیں, اور عوام جو ہے وہ ان سے خائف ہونے لگتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.